وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قرآن سامنے رکھو، سامنے قرآن رہے تو زیادہ آسان ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. بالغیبی غیب پر. بی جو ہے نا یہ بی الغیب ہے اور بی لگا ہوا ہے تو پر کا معنی غیب پر. وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے. یقیمون کا معنی قائم کرتے ہیں. الصلاۃ صلاۃ یا نماز. وَمِمَّا اور اس میں سے جو. وَمِمَّا اور اس میں سے جو. جو کا جو معنی ہو رہا ہے وہ مما ما سے. ما کا معنی جو اور مم اس میں سے. تو اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا. ہم انہیں. وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں. ينفقون خرچ کرتے. ٹھیک ہے. پھر سے یہ والا لاسٹ ٹکڑے کا ترجمہ آپ سن لیں. دھیان نہیں دیا تھا آپ چلے گئے. لاسٹ ٹکڑے کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. پھر ایک بار چونکہ نہیں تھے تو ایک بار ترجمہ پھر سے کرتے ہیں. وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں. ينفقون خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے دو لوگ ترجمہ کر دیں اس کے بعد پھر آخر میں پھر ایک بار ترجمہ کر دوں. کون کرے گا ترجمہ؟ ایک سائڈ سے ایسے ہونا چاہیے. آپ سے پہلے کیے تھے نا. آپ دونوں کیے تھے کہ مشتاق صاحب آپ نے کیا تھا ترجمہ؟ تو آپ کیجیے. میں پر ترجمہ کر دوں کیا؟ الذین دیکھیے اس میں قرآن میں دیکھیے. جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. بالغیبی غیب پر. وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں. ينفقون خرچ کرتے. جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں
بالغیبی غیب پر اور یقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. ومما کا معنی کیا ہے؟ کوئی ترجمہ کرتا ہے مما کا؟ اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں. ہم کا معنی رزقنا کے بعد ہم ہے. ہم کا معنی انہیں خرچ کرتے. ٹھیک ہے. الذین جو ایمان رکھتے ہیں بالغیبی غیب پر اور ویقیمون اور قائم کرتے صلاۃ نماز. ومما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم انہیں خرچ کرتے. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی اصل میں اور قائم کرتے نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کا لفظ ہے الذین جس کا معنی ہے تو یہ جو تب بولا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی سینٹینس بولا گیا. اس سے پہلے کوئی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی سینٹینس بولا گیا. تو سینٹینس کیا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جو اب یہ جو کا تعلق کس سے ہے؟ متقیوں سے. اب متقی تو بول دیا گیا لیکن متقی کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے اندر کیا خوبی پائی جاتی ہے؟ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد کی آیت کے اندر دو اور خوبی بیان کی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ وہاں پر پھر دو خوبیوں کے بارے میں اور ہم جانیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر جس متقیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو ان متقیوں کی تین صفات کیا بیان کی گئی ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم پہلے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقرار باللسان, اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالجوارح. یہ تو عربی میں ہوگی. زبان سے اقرار کرنا, آپ لوگ اردو میں لکھیں عربی میں نہ لکھیں. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ٹھیک ہے. اعضاء و جوارح پارٹس آف باڈی. ٹھیک ہے. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. یہ تین چیزیں جب مل جائیں گی تب اس کو ایمان کہہ رہا ہے. تین چیزوں میں سے ایک چیز اگر نہ رہے تو پھر وہ ایمان نہیں کہہ رہے ہیں یا پھر کمزور ایمان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا ہے؟
زبان سے اقرار. اگر آپ دل سے تصدیق کر رہے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ایمان کا اعتبار نہیں. کل کے درس میں ابو طالب کا ذکر آیا تھا. ابو طالب نے دل سے تصدیق کی تھی, مانتے تھے کہ نہیں کہ یہ دین جو ہے یہ دین کیا یہی سچا ہے, اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بھتیجا جب تک میں زندہ ہوں تو اس دین کی تبلیغ کرو, کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا میرے ہوتے ہوئے. اور کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں باقاعدہ پتہ چلا کہ یہ اس دین کو دل سے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ دین برحق ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب موت کے وقت بستر پہ پڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے, چچا آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ بول دیجیے, اللہ رب العالمین سے میں سفارش کروں گا, ایک بار صرف لا الہ الا اللہ بول دیجیے. بولا تھا انہوں نے, نہیں بولا. زبان سے اقرار نہیں کیا, دل سے تصدیق کرتے تھے کہ نہیں کہ اللہ ہے, اللہ ہی کی بات تصدیق کرتے تھے, یقیناً تصدیق کرتے تھے, لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اب ان کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا, ابو طالب کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے. کیوں؟ دل سے تصدیق تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرے. کوئی اگر زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے تو بھی, کوئی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے, زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے تصدیق, دل کے اندر مطمئن نہیں, شک کر رہا ہے, یہ پھر دل کے اندر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے. جیسے منافق, مشرکین کیا دل سے مانتے بھی نہیں تھے, زبان سے اقرار بھی نہیں کرتے, لیکن منافق کا معاملہ کیا تھا, زبان سے باقاعدہ اقرار کرتے تھے ہاں مسلمان, کیا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے. چونکہ نفاق کا معنی کیا ہے, چھپانا ہوتا ہے, تو دل کے اندر کیا کرتے تھے, وہ کفر کو چھپائے رکھتے تھے. دل سے تصدیق انہوں نے کیا نہیں کیا, زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا. تو اگر دل سے تصدیق نہیں ہے, زبان سے اقرار ہے, تو بھی ایمان کا اعتبار نہیں. دل سے تصدیق ہے, زبان سے اقرار نہیں ہے, تو بھی ایمان کا اعتبار نہیں. اور جہاں تک اعضاء و جوارح سے عمل کا معاملہ ہے, تو اگر زبان سے اقرار ہے, دل سے تصدیق ہے, لیکن اعضاء و جوارح سے عمل نہیں کر رہا ہے, تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. یا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا, یا پھر ایک اختلاف میں قول یہ بھی ہے کہ ایمان رہے گا لیکن کمزور ایمان. جیسے آج کے دور میں بہت سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو باقاعدہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں, زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں. اگر کیا کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہو تو کہتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. تم عمل نہیں کرتے, مثلا نماز نہیں پڑھتے, تو نماز اگر نہ پڑھی تو پھر اس کا ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے. تو علماء کے کتاب کا کیا کہتے ہیں, اس کا ایمان باقی نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باقاعدہ کہ جو نماز چھوڑتے وہ کفر کرتا ہے. اور ایسے بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں جس سے علماء استدلال کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہا انہوں نے کہ نماز چھوڑ دیتے تو اس کا ایمان نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ زبان سے اقرار کیا اس نے اور دل سے تصدیق کی, اس وجہ سے اگرچہ کہ وہ عملی طور پر کوتاہی کر رہا ہے لیکن اس کے ایمان کا اعتبار کیا جائے, اس کو اسلام سے خارج نہیں مانا جائے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی, جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے وہ بات سمجھ میں آیا نہیں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, ایمان. اب غیب پر ایمان کا کیا مطلب ہے, تو سب سے پہلے ہم غیب کو سمجھتے ہیں. غیب سے مراد وہ حقائق ہیں کہ جن کے
حواس اور عقل سے عقل کی رسائی نہ ہو سکے. رسائی کسی چیز تک پہنچنا. حواس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے سینس ہیں ہمارے جسم میں؟ ففتھ سینس ہے نا. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حواس. حواس کو احساس سے، مجھے احساس ہو گیا. کیسے احساس ہوا؟ کوئی کسی کو دیکھ کے احساس دل کے اندر، چھو کے، سن کے، زبان سے چیک کر کے، یہ سب کیا ہے؟ حواس. حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے. خمسہ مطلب 5. ففتھ یا ففتھ کہہ رہا ہوں میں، 5 سینس. ففتھ نہیں، 5 سینس ہوتے ہیں انسان کے جسم میں. تو غیب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی عقل اور اپنے حواس سے اس کا پتہ نہ لگا پائے. جیسے یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا ہے، تو یہ مجھے معلوم ہے کہ پنکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ پنکھا ہے. تو کیسے پتا چلا؟ آنکھوں سے میں نے دیکھا، پھر عقل نے قبول کیا. تو یہ دیکھ کر اس کو پتہ لگایا نا. آسمان پر سورج ہے تو دیکھ کر کے پتہ لگایا. لیکن اس آسمان کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے اس میں کیا ہے کسی انسان کو پتا ہے؟ کسی انسان کو پتا نہیں ہے. تو وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ غیب. تو جس کا علم، جس کا احساس ہمارا جو 5 سینس سے یہ نہ کر سکے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، اور جو بھی غیب سے متعلق چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اس کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں. مثلا قبر میں ہم دفنا کیا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے کچھ پتا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں. مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ورنہ آج کے دور کی طرح جو ملحد ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں کیا چاہیے؟ وہ حواس والی بات، ہمارے جسم کے اندر عقل میں اس کا احساس ہو، دیکھا ہو، اس کی پیچھے کوئی ادراک کرنے والی بات پائی جائے، سمجھنے والی کوئی بات پائی جائے، ہے نا. یہی تو ہے مطلب. بغیر دیکھے کسی چیز کا یقین نہیں کرتے. بغیر دیکھے کسی چیز کا یقین نہیں کرتے. تو غیب پر ایمان، جنت اور جہنم غیب سے متعلق ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے کائنات کے اندر، بہت ساری چیزیں، عرش ہے، کرسی ہے، فرشتے ہیں، ہے نا. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں. ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے بالکل باقاعدہ. ہم ویسے مانتے ہیں جس طرح سے ہم یہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی عقل کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں باقاعدہ، ویسے ہم فرشتوں کو، جنت جہنم کے بارے میں جو ان چیزوں کو باقاعدہ مانتے ہیں، اس پر ایمان. تو اسی کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں. اور ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ جو بات اہم ہے وہ یہی ہے. یہ والی بات اگر ایمان سے ہٹا دی جائے نا، غیب والی بات، ایمان گھر سے نیچے آ جائے، ختم ایمان. اللہ پر ایمان آپ لا نہیں سکتے. غیب ہے رب العالمین. یہ اور بات ہے کہ اس کے نشانات بہت زیادہ موجود ہیں کائنات کے اندر، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کیا ہے؟ غیب ہے، کسی نے دیکھا نہیں. تو یہ غیب والی بات اگر ایمان سے ہٹا دی جائے تو ایمان ختم. اس لیے کتنے بہترین انداز میں سے اتنا کہتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب اللہ ہے، فرشتے ہیں، ہے نا، اور
دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. آسمان کے اندر بھی نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم سے مخفی ہے, غیب میں ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان میں یہ والی جو بات ہے یہ بہت اہم ترین بات ہے, کیونکہ ایمان کی تمام چیزیں اسی پر قائم ہیں. تمام چیزیں آخرت کے تعلق سے سوچ کر کے ہم ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, گناہ کرنے سے بچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں غیب پر ایمان ہے اور آخرت بھی غیب سے متعلق ہے. آخرت کے اندر حساب و کتاب ہوگا, اس بات کو ہم مانتے اس بات کو اچھی طرح سے. تو یہ غیب پر ایمان جو ایمان کے اندر بہت ہی اہم ترین حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو متقیوں کی پہلی صفت کیا بتائیے؟ غیب پر ایمان. دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, صلاۃ قائم کرتے ہیں. یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں, صلاۃ پڑھتے ہیں نہیں کہا, نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا, کیا کہا؟ قائم کرتے ہیں. تو اب یہ کہ قائم کرنا کیا ہے؟ صلاۃ پڑھنا نماز پڑھنا ہوتا ہے, نماز قائم کرنا کیا ہے؟ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر, اس کے مکمل ارکان, واجبات, مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. نماز کو اس کے وقت پر اس کے مکمل ارکان, ارکان مطلب کیا ہے؟ نماز کے ارکان کیا ہے؟ قیام, رکوع, سجدہ, تشہد, یہ سب کے نماز کے ارکان ہیں. واجبات, واجبات میں بہت ساری چیزیں ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی جو دعا وغیرہ ہیں بہت سارے وہ بالکل واجب ہیں. تو واجبات ہیں. مستحبات, مستحبات میں کئی چیزیں جیسے انگلیوں کا اشارہ کرنا مستحبات میں سے. ایسے ہی نظر کو سجدے کی طرف, سجدے کے پاس رکھنا مستحبات میں سے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ مستحبات. تو ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تبھی کہا جائے گا کہ نماز قائم ہوا. ٹھیک ہے, یقیمون الصلاۃ. قرآن کے اندر زیادہ تر کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے بارے میں ذکر کیا. نماز پڑھو کے بارے میں ہے ایک جگہ پہ, لیکن زیادہ تر مقامات پر یہی اقیم الصلاۃ, یہ اقامت صلاۃ کے بارے میں. ٹھیک ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں. اب تیسری صفت کیا بیان کی گئی ہے مومنوں کی؟ کہ یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں, اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں حقیقت میں ایک مومن کی زندگی کا پورا نچوڑ بتا دیا گیا ہے کہ مومن کی زندگی انہی تین چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. انہی تین چیزوں کے ارد گرد. ایک تو ایمان, ایمان کے بغیر تو ایک مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایمان کے بغیر مومن مومن نہیں ہو سکتا. نماز قائم کرنا, نماز میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے حقوق میں سے, اس کے حقوق میں سے اللہ, اور خرچ کرنا یہ بندوں کے حقوق میں سے. تو ایک مومن کی زندگی تو یہی ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. وہ ایک اللہ رب العالمین نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہہ کر اللہ کے حقوق یاد دلائے, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہہ کر بندوں کے حقوق یاد دلائے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اس چیز پر کاربند ہو جائے, یہ تین چیز پر, پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے. پوری دنیا میں نوح علیہ السلام سے پہلے جب شرک نہیں تھا تو پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم تھا, کیونکہ شرک نہیں پایا. فساد کی جو جڑ ہے وہ یہ شرک,
جڑ شرک. ٹھیک ہے, ہر طرح کے فساد کی جڑ شرک. دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے فساد سننے میں آیا, ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اور مستقبل میں رونما ہونے والے ہیں, اس کی بنیاد یہی شرک. اس کی بنیاد صرف سارے کے سارے لوگ اگر یہ مان لیتے کہ ایک اللہ ہے, وہی مالک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, تو جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی, لڑائی کی ضرورت نہیں پڑتی, نفرت نہیں کرتے ایک دوسرے سے, شیطان کو موقع نہیں ملتا. ہاں, اور جتنا کچھ خرافات کیا جا رہا ہے دوسروں کو تو چھوڑے, خود مسلمانوں کے اندر کتنے سارے خرافات کو دیکھنے کے لیے ذرا قبرستان چلے جائیں. ہاں, لائٹیں اور خمیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لگا کے رکھتے ہیں. ہاں, عورت اور مرد کا اختلاط, بابا اور پیر کے نام پہ وہاں پہ جا کے قبر والے کے پاس قبر میں سجدہ کرتے ہیں قبر والوں کو, تو خرافات نہیں ہے, خرافات ہی سب. اور جتنے اور دیگر ہیں 33 کروڑ دیو دیوی کے ماننے والوں, ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. سانپ کو بھی پوجتے ہیں, گائے کو بھی پوجتے ہیں کہ جانور ہے. ہاں, خود پیشاب پاخانہ گائے کرتی ہے تو اس کو پیشاب پاخانہ صاف کرنے کی طاقت تک نہیں ہو, صاف کرنے تو اس جانور کے سینس میں بھی نہیں آتا کہ مجھے یہ پاک صاف کرنا بھی, اور اس کو معبود بنائے گئے, اس کو معبود بنائے گئے. بس تھوڑا لاجک بھی دیکھو, عقل میں بھی بات آنی چاہیے نا. ابھی لوگ پالنا ہی بند کر دیے اس کو, اور بہت ساری جگہوں پہ یو پی وغیرہ میں روڈ کے کنارے لوگوں کو بائک سے لوگ جا رہے ہیں اور دھکا مار رہے ہیں. ایسے معبود ایسے ہوتا ہے, دھکا مار کر اس کی جانیں نکالتے ہیں. کہاں سے لاتے ہیں, سوچنے والی بات ہے. تو یہ جو دیگر اور معبودوں کو ماننے والے جتنے خرافات کو اپناتے ہیں, خرافات کو اپنے دنیا کے اندر قائم کرتے ہیں, اور اس کے اندر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. ان پیسوں سے غریبوں کا بھلا ہو جائے. جہنم پیسے دے کر خرید لیں, کروڑوں ہزار کروڑ روپے تو ہاں مندروں کو بنانے میں, فلاں فلاں چیز کو بنانے میں لگاتے کہ نہیں لگاتے, لگاتے. اتنے سارے گرودوارے ہیں اور فلاں فلاں, چاہے وہ گرجا گھر ہے, کتنے ہزار ہزار کروڑ روپے لگا دیتے, اور جہنم خرید لیں. پیسہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہیں, جہنم. پیسہ خرچ کر کے آگ خریدے تاکہ وہ آگ میں جائے. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. تو یہ تفسیر کے اندر اگر جائیں گے تو تمہیں خود بخود تم لوگ احساس ہوگا کہ فساد کی جڑ کیا ہے, یہی شرک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہاں پر جو بیان ہوا ہے, یہ ایسی 3 چیزیں تھیں. ابتدا میں قرآن کے بارے میں ذکر ہوا, پھر قرآن متقیوں کے لیے ہدایت اس کے بارے میں ذکر ہوا. تو ہدایت ایسی روشنی ہے کہ یہ روشنی اگر دنیا میں پھیل جائے واقعی معنوں میں, تو دنیا روشن ہو جائے, اندھیرا نہ رہے کسی بھی معاملے میں. نہ لوگوں کے دلوں میں اندھیرا رہے, نہ لوگوں کے عمل میں اندھیرا رہے, نہ لوگوں کے اخلاق میں اندھیرا رہے. اور ایسی چیز ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا, جب ہدایت کی روشنی آئی تو اس طرح سے ان کا دل روشن ہو گیا, اس طرح سے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے تعاون کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے تھے. کتنے صحابہ تھے, جب خرچ کرنے کے لیے کہا گیا تو 1000 کھجور کے درخت والے ایک باغ کو ایک صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے, اس کے بدلے مجھے 1000 کھجور کے درخت والا باغ. سمجھو کہ
کتنے ٹن اس میں سے کھجور نکلتی ہو اور کتنے سال اس طریقے سے اس کی تجارت چلتی ہو, کتنے پیسے انکم ہوتا ہو, اور وہ سارے درخت اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے دیتی ہے. اللہ کے راستے میں مطلب کیا ہے؟ غریبوں کے لیے صدقہ کر دیا کہ غریب کو صدقہ دیا گیا یہاں سے. اور اس زمانے میں جیسے یہاں پر چاول آٹا گیہوں سب ملتا ہے آسانی کے ساتھ, تو آسانی کے ساتھ نہیں ملتا. بہت سارے وقت وہ کیا کرتے تھے, صرف کھجور اور پانی سے ہی گزارا کرتے تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا تھا. تو کیا ہے, یہ جو تین چیزیں ہیں صحابہ کرام کے اندر جو ہم نے دیکھا, یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو ایمان کامل, دوسرے اللہ کے حقوق کی ادائیگی, تیسرے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. تو ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کی زندگی کو بہتر بنا دیا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو گیا. مطلب انسان کی زندگی کے اندر اس سے بڑا اچیومنٹ اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی خوشخبری والی بات اور کیا ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ راضی ہو گیا جو کائنات کا بنانے والا ہے, جو مالک ہے, مدبر ہے, جو خالق ہے, وہ راضی ہو گیا. دنیا کے اندر اگر کوئی پرائم منسٹر ہمارے بارے میں, ہمارے کام کے بارے میں وہ صلاح دے اور تعریف کر دے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پرائم منسٹر سے جو ہے یہاں کا ایم ایل اے, کارپوریٹر, اگر ہم نے کچھ کام کیا اور وہ اگر تعریف کرتے ہیں, اگر وہ بولے کہ بھائی آپ کے کام سے ہم بہت خوش ہیں, خوشی کے مارے ہماری نیند نہیں آئے گی. اور وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا, اس اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آئے گا اللہ راضی ہو گیا, تو کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے, کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. تو صحابہ کرام کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ابتدا میں قرآن ہمارے لیے ہدایت تبھی بنے گی جب یہ تین اوصاف ہمارے اندر ہوں گے, اور آگے کے جو دو اوصاف ہیں یہ ضمنی طور پر اسی سے متعلق ہے. بس سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, صرف علم حاصل کرنا مقصود نہیں. اب ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے. ایک تو ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ وہاں پر ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر ہمیں کامل ایمان نہیں. کسی پر بھروسہ کرنے والی بات ہوتی ہے تو ہم دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. ایمان کمزور اس کا مطلب. محبت میں قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ہم ماں باپ بیوی بچوں کو ترجیح دیتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, اپنے نفس کو ترجیح دے دیتے ہیں. گناہ کو کرنے یا گناہ سے بچنے کی بات جب آتی ہے تو ہم اپنے خواہشات کی پیچھے کرتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی مرضی بھول جاتے ہیں, ہے نا. تو ہماری زندگی کے اندر چینجنگ آنی چاہیے. اور کیا چینجنگ؟ ایک تو ہمارا ایمان کامل ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, دوسرے کہ اللہ کے حقوق ہم ادا کریں گے, اور اللہ کے حقوق کی لمبی فہرست ہے, اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہم ادا کریں گے. تو ہم یہ اس چیز میں رکھتے ہیں. بندوں کے حقوق میں کیا ہے؟ آپ پہلے تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیں, ماں باپ کا حق ادا کر دیں. دوسرے کا اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کریں. آپ کے بچے ہیں تو بچوں کا حق ادا کریں. پھر آپ کی جو رشتہ دار ہوگا ان کا حق ادا کر دیں. اس سے اگر بات چیت بند ہے تو بات چیت بند ہی رکھیں. جیسے سارا سال رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ کے بندوں کے حقوق جب پتہ چل گیا کہ ایک مومن جو ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں, تو وہ اپنے رشتہ داروں سے کبھی بھی بات کرنا ترک نہیں کرے گا, کیونکہ یہ گناہ ہے. تو ہماری زندگی کے اندر چینجنگ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. 4 منٹ زیادہ ہو گئے, 5 منٹ.